أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین اکرام، اللہ رب العزت نے جب فرشتوں سے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں ایک اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں زمین میں. قالوا اتجعل فیہا، تو فرشتوں نے کہا اتجعل، کیا بناتا ہے تو، فیہا، اس میں، من یفسد فیہا، کہ جو فساد کرے گا زمین میں، ویسفک الدماء، اور پھر خون ریزی کرے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری تعریف کرتے ہیں. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. محترم سامعین، اس آیت کریمہ کی پچھلے جمعہ کافی ساری تفسیر و تشریح میں نے کی تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کو مختصر عرض کر رہا ہوں. پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، بنایا، اور حضرت آدم علیہ السلام بنے. اس کے بعد آپ نے سلام کیا، تو اللہ رب العزت نے سلام اور سلام کا جواب اللہ رب العزت نے فرمایا اے پیارے آدم، یہ مقدس کلمات تیری اولاد کے لیے ہیں. اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے سوال کیا کہ مولا میری ذریت کیا ہے، میری اولاد کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے آدم، تیری اولاد تیری دونوں ہاتھوں میں ہے، اور تو جو دیکھنا چاہے دیکھ. آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے چاہا کہ میں پہلے دایاں ہاتھ اختیار کروں، اور جب چاہا کہ دایاں ہاتھ اختیار کروں تو پروردگار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا دست قدرت حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر پھیرا
تو ان کی پشت سے جس قدر نیک لوگ تھے قیامت تک پیدا ہونے والے تھے ان کی صورتیں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھا دیں. اور پھر دوسرا ہاتھ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کہ بایاں ہاتھ تھا، تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بائیں ہاتھ سے ان لوگوں کی صورتیں دکھائی گئیں کہ جو دنیا کے اوپر رہ کر گناہگار، بدکار، بدخوریاں، بدکاریاں کرنے والے لوگ، یہ اس دوسرے ہاتھ سے لوگ دکھائے گئے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ رب العزت نے ان کو یہ دونوں ہاتھوں میں کائنات کے لوگ دکھا کر پھر عہد لیا. اور عہد کیا تھا؟ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. اور جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت سے رب تعالی نے ان کی اولاد کو نکالا تو انہی سے عہد لیا. عہد کیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ یہ عہد تھا کہ میں تمہارا رب ہوں. تو پھر سب سے پہلے اس عہد کا جواب، اس سوال کا جواب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح مبارک نے عطا فرمایا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے. اور پھر اس میثاق کے بعد جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد پھر دیکھی، یہ حضرت علی اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد کو دیکھا تو پھر رب کی بارگاہ میں سوال کیا کہ مولا یہ اتنی بڑی مخلوق میری اولاد ہے، یہ سمائیں گے کہاں اسے؟ یہ کہاں رہ سکتی ہے؟ کہاں رہے گی؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے آدم، میں رب نے جس کو بنایا ہے اس کو رزق بھی دوں گا اور رہنے کی جگہ بھی دوں گا. تو پھر رب نے فرمایا اے آدم، کچھ لوگوں کو ہم زمین میں رکھیں گے. کیا مطلب زمین کے اندر؟ کہ جب مر جائیں گے تو زمین کے اندر ہی رہیں گے. اور کچھ مخلوق کو باپ کی پشت میں رکھیں گے اور کچھ مخلوق کو ماں کے پیٹ میں رکھیں گے اور کچھ کو اس دھرتی کے اوپر رکھیں گے. یہ 4 جگہیں ہیں جہاں پہ تیری سب کی سب اولاد ان 4 جگہوں میں سے ہی رہے گی. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث میں تھوڑی سی تشریح کرتے ہوئے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، اور یہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کے صحابہ نے سوال کیا تھا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے حضور سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ رب العزت نے آدم کو اولاد دکھائی تو حضور نے فرمایا ہاں کہ جو ان کو ان کے سجے ہاتھ سے دکھائے گئے تو وہ جنتیوں والا کام کریں گے اور جنتی ہوں گے، اور جو ان کے یعنی کھبے ہاتھ سے دکھائے گئے تو وہ جہنمی ہوں گے اور جہنمیوں والا کام کریں گے دھرتی کے اوپر رہ کر۔ تو دوستو، قیامت تک پیدا ہونے والی روحیں آدم کی اولاد جس سے اللہ رب العزت نے عہد لیا کیا میں تمہارا رب ہوں، سب نے جواب دیا ہاں تو ہمارا رب ہے، اور ان میں وہی بات کہ تو ہمارا رب ہے، یہی بات، یہی میثاق، یہی عہد، بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے دل میں معرفت حق کا ایک بیج بویا گیا ہے، ایک بیج بویا گیا ہے اسی سے کہ کیا میں تمہارا رب ہوں، انہوں نے جواب دیا ہاں تو ہمارا رب ہے، یہی بیج معرفت حق کا ہر انسان کی فطرت میں بویا گیا ہے، اور جو پرورش پا رہا ہے۔ اور یہ اور بات ہے کہ اس انسان کو خبر ہو یا نہ ہو، مگر ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ان چیزوں کی خبر رکھتے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ جو وعدہ، جو میثاق، جو عہد ہمارے رب نے ہم سے لیا تھا، مجھے آج بھی ایسے لگتا ہے جیسے میں آج ہی اس عہد کو دیکھ رہا ہوں۔ اور ان میں سے پاک مخلوق ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن کو آج تک ہی وہ عہد، وہ میثاق، وہ وعدے، وہ سب یاد ہیں۔ اب یہاں تک تو یہ موضوع تھا جو میں نے پچھلا جمعہ بیان کیا تھا، آگے اسی موضوع کو چلتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد تمام کائنات سے روشناس کرایا گیا، پہچان دی گئی کائنات کی حضرت آدم علیہ السلام کو، یہاں تک کہ ان کی اشیاء کے نام تک بھی بتائے گئے، ان کی اشیاء کے نام تک بھی بتائے گئے کہ جو چیز جہاں کیسے ہے، کیا نام ہے اس کا، وہ سب کچھ حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا گیا۔ اور تفسیر عزیزی میں آتا ہے یہاں تک بتایا گیا کہ پیالہ اور پیالی میں فرق، اور ان کے نام تک بھی بتایا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو۔ اللہ رب العزت نے اس چیز کو قرآن کریم میں بیان فرمایا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سب کی چیز کے نام سکھائے، بتلا دیے، پھر وہ چیزیں فرشتوں کے سامنے کی گئیں۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو دوسری فضیلت دی جا رہی ہے علم کے لحاظ سے، اور اس بات کو سمجھیے گا، بڑے اہم نکات ہیں اس بات میں کہ ان چیزوں کو فرشتوں کے روبرو لایا گیا، سامنے کیا گیا، پھر اللہ رب العزت نے فرمایا فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تم جو کہتے تھے کہ تم ایک خلیفہ نہ بناؤ، کیا تم خلیفہ بناتے ہو؟ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں،
ہم تیری تقدیس بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اب فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو پھر ان چیزوں کے نام بتاؤ، اس کائنات کی چیزوں کے نام بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد وہ چیزیں فرشتوں کو دکھائیں، اور فرشتوں نے نہ ہی ان چیزوں کے نام بتائے اور نہ ہی جان سکے، اور سوائے ایک چیز کے ان کے پاس جواب نہ تھا، لا علم لنا، کہ مولا ہمیں علم نہیں ہے اس چیز کا۔ کوئی چارہ کار نہ تھا ان کے پاس اس جواب کے علاوہ۔ اللہ رب العزت نے کی بارگاہ میں پھر فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ فرشتوں نے کہا مولا تیری ذات پاک ہے، ہم نہیں جانتے، جو تو نے ہمیں عطا فرمایا بس ہم وہی جانتے ہیں۔ اس بات سے ایک بات اور ثابت ہوتی ہے، وہ یہ کہ جو کچھ لوگ اپنے مذاہب میں، اپنے فرقہ میں، اپنے مسلک میں، اپنے مذہب میں ایک بات لکھتے ہیں کہ جناب جی کہ نبی کا علم تو ہمارے علم کے برابر ہے، اب یہاں سے ایک بات وہ ثابت ہوتی ہے کہ خیر البشر جس نبی کو اور نبیوں کے باپ کو سب سے پہلے رب تعالی نے بنایا تھا، اس کے علم کا مقابلہ تو رب کے فرشتے نہ کر سکے، تو پھر جو کائنات کا والی، جو کائنات کا سہارا اور نبیوں کا سردار جو آتا ہے، بھلا اس کے علم کا مقابلہ انسان کیسے کر سکتا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ جن چیزوں کے نام اب فرشتے نہ بتا سکے، ارے آدم تم ان چیزوں کے نام بتاؤ، حالانکہ آدم کو اس کے رب نے وہ نام سکھائے تھے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، سکھا دیے آدم علیہ السلام کو نام، اور فرشتوں سے سوال کیا تو فرشتوں نے جواب دیا لا علم لنا، مولا ہمیں علم نہیں ہے۔ اور جب آدم کو مخاطب کر کے فرمایا تو آدم نے سب کے سب نام وہ بتلا دیے، چے جائے وہ نام، وہ چیزیں زمین کی تہ میں تھی یا آسمانوں کی بلندیوں میں تھی یا ہواؤں کے دوش میں تھی، جہاں جہاں چیزیں تھیں سب کے سب نام حضرت آدم علیہ السلام نے بتا دیے اپنے رب کو۔ پھر رب نے فرمایا کہ کیا قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ اللہ تعالی نے فرمایا میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ بلا شبہ آسمانوں اور زمین کی تمام پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ رکھتے ہو سب مجھے معلوم ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جن چیزوں کے نام تم نہ بتا سکے، آدم کی پیدائش سے پہلے میں جانتا تھا کہ ایک آدم ایسا آئے گا جو سب چیزوں کے نام بتائے گا۔ اب اس سے ایک اور بات بتا دی، یہاں سے ایک اور بات بتا دی، وہ کیا؟ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو رب نے پیدا فرمایا، آدم نبیوں کے باپ اور کائنات کے باپ، خیر البشر۔ اب فرشتوں کا علم کیا ظاہر تھا، اور پھر نبیوں کے علم کو ظاہر کرنے والی بات تھی آئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا رب نے۔ آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر فرمایا آدم اب تم بتاؤ۔ اب جن چیزوں کے نام فرشتوں نے نہ بتائے انہی چیزوں کے نام آدم نے بتائے۔ اب یہ واضح طور پہ رب نے ازل سے ایک پیغام دے دیا اور کہا ارے رب کی مخلوق،
جس کو ہم نے پیدا کیا ہے یا آگے جا کر پیدا ہوگی، اگرچہ وہ 10 ہجری میں پیدا ہوئی یا 13 ہجری میں پیدا ہوئی یا 14 ہجری میں پیدا ہوئی یا 15ویں صدی میں پیدا ہوئی، جان لو جو نبی ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں ان کا علم تم سے زیادہ ہے۔ وہ علم تو اپنے رب سے پڑھ کر آئے ہیں، اور جن کے علم کا مقابلہ میرے فرشتے نہ کر سکے، اور تم کون ہو کہ کہتے ہو یہ تو ہمارے جیسا ہی علم رکھتے ہیں، یہ تو ہمارے جیسے ہی بشر ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا الم اقل لکم، کیا میں نے نہیں کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ جو کچھ آسمان اور زمینوں میں پوشیدہ ہے میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، میں اس عبارت کے اوپر ایک سوال کر کے چھوٹا سا جواب دیتا جاؤں، کیونکہ کافی سارے اس ماحول اور معاشرے میں ایک سوال اٹھتا ہے، اور یہی دلیل پیش کی جاتی ہے نبی کا علم غیب چھپانے میں۔ یہ پہلی دلیل پیش کی جاتی ہے، یار رب نے نہیں کہا کہ انی عالم غیب السماوات والارض، میں ہی جانتا ہوں آسمانوں اور زمینوں کو، زمینوں میں جو پوشیدہ ہے میں جانتا ہوں، وَعَالَمُ مَا تُبْدُونَ، جو ظاہر ہے جو چھپا ہے سب کچھ میں جانتا ہوں۔ یہ ایک سوال کیا جاتا ہے، اور اس سوال سے کیا ثابت کرتے ہیں کہ جناب جی نبیوں کو علم غیب نہیں ہے، نئے غیب کا علم صرف رب کی ذات جانتی ہے، بس یہ ایک سوال کھڑا کیا جاتا ہے۔ میں ایک چھوٹا سا یہاں پہ ایک عقلی جواب دے کر چلتا ہوں کہ یار بتاؤ کہ جس کو رب غیب بتائے اس کے بتانے سے وہ نہیں بتا سکتا؟ بتائیں، اگر جو کہتے ہیں کہ نبی علم غیب نہیں جانتا، ارے بابا میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر رب کہے کہ محبوب ہم نے بھی تجھ کو غیب چیزوں کا علم دے دیا، اگر رب دے دے تو اس رب کے دینے میں کیا اختلاف ہے؟ اگر اس رب نے آدم کو غیب چیزوں کا علم دے دیا اور نام تک بتا دیے، تو بتاؤ جو کائنات کا والی ہے وہ کیسے نہیں جان سکتا؟ وہ کیسے نہیں جان سکتا کہ جو آدم اور آدم کی پشت سے نبیوں کا سردار پیدا ہوگا؟ اور پھر اب آدم علیہ السلام نے سب چیزوں کے نام بتا دیے، نام سب چیزوں کے بتائے، سب چیز کی اصلیت بتا دی۔ اب اس کے بعد آدم علیہ السلام کا یہ چیز بتانا، ایک بات یاد رکھیے گا، آدم علیہ السلام کا ان چیزوں کے نام بتانا اور جاننا اس بات کی علامت ہے کہ جو رب نبیوں کو پیدا فرماتا ہے ان کو اس چیزوں کا کائنات کا علم بھی عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اس فوقیت اور برتری کے بعد جب آدم کا علم فرشتوں کے علم سے بڑھ گیا جب آدم علیہ السلام کا علم فرشتوں کے علم سے، اب رب تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اب رب تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں اب تمہارے علم سے آدم کا علم بڑھ گیا، اب تم ایسا کرو تسجدوا لآدم، کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تم آدم کو سجدہ کرو۔ فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کر دیا مگر ایک تھا جس نے سجدہ نہ کیا، وہ اکڑ گیا، متکبر ہو گیا۔ اب یہاں سے اس کی اور منافقت ظاہر ہونے لگی، اب آدم علیہ السلام کی برتری اور بڑھنے لگی اور اس کی منافقت ظاہر ہونے لگی۔ اور جہاں تک حالانکہ وہ پیچھے کہا کرتا تھا نا کہ جو میں نے پچھلے جمعے بتایا تھا کہ یہ جو ڈھانچہ، یہ جو پتلا رب نے بنایا ہے یہ ہر سیڑ سے بند ہے، اس کے اندر ایک حجرہ ہے، نہ اسی کا کوئی دروازہ ہے، نہ کوئی ایسا راستہ ہے جہاں سے کوئی جائے گا، تو یہ کہاں سے کیسی چیزیں پہنچ گئی سوچتا تھا۔ اب آدم علیہ السلام عدم وجود سے وجود میں آئے، پھر
رب تعالی نے فرمایا فرشتوں کو کہ اے فرشتیوں اب اس کو سجدہ کرو۔ اب بعض علماء اس بات میں ایک اور بات ثابت کرتے ہیں، امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ اور کئی مفسرین کرام اور محدثین کرام اس بات سے ایک بات کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ بظاہراً وہ سجدہ آدم کو نہ تھا، وہ سجدہ آدم کو نہ تھا، وہ سجدہ اس نور کو تھا جو آدم کی پیشانی میں چمک رہا تھا۔ وہ سجدہ اس نور کو تھا کہ جو آدم کی پیشانی میں چمک رہا تھا۔ وہ سجدہ بظاہراً ظاہراً یہی رب تعالی نے حکم فرمایا کہ اب آدم کو سجدہ کرو۔ اب اس سے ایک اور بات بھی تعلیل نکلی کہ جہاں سے ظاہر کرنا تھا کہ میرے نبیوں کے ساتھ پیار کرنے والے کون ہیں اور ان کے ساتھ بغض رکھنے والے کون لوگ ہیں۔ اب یہاں حالانکہ جماعتیں وہاں فرشتوں کی تھی اور ایک تھا جو جنات میں سے ان میں ملا۔ اب رب تعالی نے فرمایا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سجدہ کیا آدم کو، یہ تفسیر عزیزی والوں نے لکھا ہے۔ اور پھر ابلیس کا تکبر اور غرور پھر ظاہر ہو گیا، خوب ظاہر ہو گیا جب اسرافیل علیہ السلام نے سجدہ کیا اور فرشتے بھی سجدے میں جھک گئے، ایک نے سجدہ نہ کیا۔ اب فرشتوں نے رب تعالی نے حکم فرمایا تھا کہ اسجدو، تم سجدہ کرو، تم سجدہ کرو۔ اب یہاں پہ قرآن کریم میں یہ بات ثابت ہوتی ہے، رب تعالی نے ایک سجدے کا کہا تھا کہ تم ایک سجدہ کرو، ایک سجدہ کرو، اور فرشتوں نے 2 سجدے کیے۔ تو ان 2 سجدہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جب فرشتوں نے سجدہ کیا، ایک سجدہ کر کے جب سر اٹھایا سجدے سے تو دیکھا کہ شیطان کے منہ پر لعنت برس رہی تھی۔ جب لعنت برس رہی تھی تو اس شکریہ ادا کرنے میں دوسرا سجدہ کیا کہ مولا تو نے ہمیں اس لعنت سے بچا لیا ہے۔ اس شکرانہ ادا کرنے میں اب وہ دوسرا سجدہ کیا۔ اس نے سجدہ نہ کیا تو رب تعالیٰ نے وہیں سے بتلا دیا، ارے مخلوق جس کو میں نے پیدا کیا ہے، سمجھ لو کہ نبیوں کی ادب میں، نبیوں کا احترام کرنے میں تمہاری عبادت، تمہاری ریاضت، تمہارے مجاہدے، تمہارے مشاہدے، تمہیں قرب میں رب کا مل سکتا ہے نبیوں کے احترام سے۔ اگر ذرا بھر بھی برابری کرتے رہو گے، اگر ذرا بھر بھی تم تکبر اور غرور کرتے جاؤ گے تو پھر تمہارا بھی حال اسی کا ہوگا جیسے شیطان کا ہوا تھا۔ اب ہم نے اس کو بھی دھتکار دیا تھا جیسے اس کو دھتکارا تھا۔ اگر تم بھی ادب نہ کرو گے نبیوں کا، تمہاری یہ لمبی نمازیں کسی کھاتے کی نہیں ہیں، تمہارے یہ سجدے کسی کام کے نہیں۔ تم جانتے ہو کہ شیطان اس نے اتنی عبادت کی تھی، میں نے پچھلا جمعہ اس کی وضاحت کی تھی، اس نے اتنی عبادت کی تھی کہ عبادت کرتے 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 فرشتوں کا استاد بن بیٹھا۔ کیوں؟ جناب جی وہ نوافل جب پڑھتا تھا تو رات دن گزر جاتے تھے، اتنی لمبی لمبی عبادتیں، اور جب سجدے کرتا تو راتوں رات گزر جاتے، اور پھر عبادتیں اتنی کرنی کہ کوئی ذرا زمین کا بچ نہ سکا اس کے عبادت سے جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ اب بات کہاں آئی؟ نبی کے احترام پہ، نبی کے ادب کے اوپر۔ اللہ اکبر۔ اب نبی کے ادب کے اوپر بات آئی تو رب تعالی نے فرمایا اب ادب سے جھکو، ادب سے سجدہ کرو، ادب سے جھکو۔ تو سب جھک پڑے۔ اب سمجھیے گا
کہ جس نے نبی کا ادب نہ کیا اس کی عبادت کسی کام نہ آئی، اس کے سجدے کسی کام نہ آئے۔ حالانکہ 40,000 سال اور بعد لکھتے ہیں 40 لاکھ سال وہ عبادتیں کرتا رہا۔ جو 40 لاکھ کی عبادت کرنے والا اگر نبی کا احترام نہ کرے، اس کے 40 سال کے سجدے، 40 سال کی عبادت منہ پر ماری گئی۔ ارے جس کی تو عمر ہی 60 سال ہے، اگر 40 سال کی عبادت والا رب کا نبی کا احترام نہ کر سکا، اس کی عبادت اس کے منہ پر ماری گئی، اور جس کی عمر 60 سال ہے اس کی عبادت نہ منہ پہ ماری جائے گی۔ اب بتایا گیا کہ جناب جی اگر تم اپنی عبادتوں کو بچانا چاہتے ہو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تم نبی کا ادب کرو، تم نبی کا ادب کرو، اور نبی کے ادب میں ہی تمہاری عبادتیں قبولیت کا راز پا جاتی ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں کیونکہ ٹائم بڑا قلیل ہے۔ اب یہاں پہ جب اس نے سجدہ نہ کیا تو اللہ رب العزت نے سوال کیا، ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، تجھے کس چیز نے منع کیا ہے کہ تو سجدہ نہ کر؟ ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، تجھے کس چیز نے منع کیا ہے کہ تو سجدہ نہ کر؟ تو اس نے کہا قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں آدم کو کیسے سجدہ کرتا؟ میں آدم سے بہتر ہوں، مجھے پیدا کیا گیا ہے آگ سے اور اس کو پیدا کیا گیا ہے مٹی سے، اور میں اس سے بڑا بھی ہوں اور بڑی عمر والا بھی ہوں، بڑا بھی ہوں اور بڑی عمر والا۔ ظاہری بات ہے آدم تو اس وقت بنے تھے اور یہ تو پہلے 40,000 سال یا 40 لاکھ سال عبادتیں کرتا رہا، ظاہری بات ہے اتنی لمبی عمر تھی۔ تو کہتا ہے میں اس سے بڑا بھی ہوں اور بڑی عمر والا بھی ہوں اور طاقتور اور مضبوط بھی ہوں، اور میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، اب میں اس کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ میں اس کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ جیسا کہ آج کا ایک خیال اور فکر پیش کی جاتی ہے کہ جناب جی ہم بھی تو مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، وہ نبی بھی تو مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، ہم بھی بشر ہیں، نبی بھی بشر ہیں، جب ہم ہیں ہی بشر تو پھر برتری کس بات کی؟ تو ظاہری بات ہے اگر ہم عبادت کریں گے تو اس سے بڑھ جائیں گے، اگر ہم عبادت کریں گے تو نبی سے بڑھ جائیں گے۔ یہ خیال رکھنے والے لوگ اور یہ سب فکر رکھنے والے لوگ اب اس بات سے ان کو سبق لینا چاہیے کہ جو شیطان کہہ رہا تھا کہ میں بڑا بھی ہوں، میں بڑی عمر والا بھی ہوں اور میں آگ سے بنایا گیا اور یہ مٹی سے پیدا کیا گیا، اللہ رب العزت نے فرمایا ارے چپ ہو جا، یہ بڑے ہونے کی بات نہیں ہے، جو میرا قرب حاصل کر لے عمر میں چھوٹا ہو وہ بھی قرب حاصل کر لیتا ہے۔ یہ بڑی والی بات نہیں ہے، اس میں بڑے کی بات نہیں ہے۔ عمر میں چھوٹا ہو رب کا قرب حاصل کر لے وہی سب سے بڑا ہوتا ہے۔ اس لیے حضور کے چچا ہیں، ان سے کسی نے سوال کیا، حضور کے چچا، ان کا ادب دیکھیں یار، ادب دیکھیں، ان سے سوال کیا گیا اور صحابہ نے کہ آپ بتائیں آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ اب ادب کا خیال دیکھیں، حضور کے چچا فرما رہے ہیں بڑے تو حضور ہیں، بس پیدا پہلے ہو چکا تھا میں، بڑے حضور ہیں، پیدا پہلے ہو چکا تھا، یہ ادب تھا ان کا۔ اب یہاں پہ وہی ادب سکھایا جا رہا ہے، اب وہی ادب میں نے کئی مذہب دیکھے ہیں اور میں منبر رسول پہ بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، میں نے توریت کو بھی پڑھا ہے، انجیل کو بھی پڑھا ہے، زبور کو بھی پڑھا ہے، رب کے قرآن کا مطالعہ بھی کیا ہے، کئی حدیثیں پڑھی ہیں، کئی مذاہب پڑھے ہیں، جو ادب مجھے اہل سنت میں نظر آیا ہے اور کسی مذہب میں نظر نہیں آیا تھا، جو ادب مجھے اہل سنت میں نظر آیا ہے وہ کہیں نظر نہیں آیا یہ ادب۔ اور پھر
کان من الجن ففسق عن امر ربہ، اللہ نے فرمایا وہ شیطان جنوں سے تھا، نافرمانی کر گیا ہماری، وہ ہماری نافرمانی کر گیا، جنوں سے تھا ہماری نافرمانی کر گیا۔ آگے فرمایا تیسرے مقام پہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے پیدا کیا ان کو، پھر ان کو صورتیں دکھائیں، ثم صورناکم، وہ جو میں نے پہلے روایت بیان کر چکا ہوں، ہم نے ان کو صورتیں دکھائیں، ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم۔ اب تیسرا کام یہ تھا، ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا، لم یکم من الساجدین، اور وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ اس کے انکار پر پروردگار عالم جل جلالہ نے فرمایا قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، اللہ تعالیٰ نے اس ابلیس سے کہا کہ تو نے سجدہ نہ کیا، تو جھکنے والوں میں سے نہ ہوا۔ تو شیطان نے جواب دیا مجھے لائق نہیں ہے کہ میں ایک بشر کو سجدہ کروں، جیسے وہی اسی سوال جواب کے ساتھ ملتا جلتا کہتے ہیں کہ جو ہے ہی بشر، ہمیں لائق نہیں ہے کہ ہم اس بشر کو نور کہیں، ہم اس بشر کو نور کہیں۔ اور وہی سوال شیطان نے کہا تھا مجھے لائق نہیں ہے کہ میں ایک بشر کو سجدہ کروں۔ اب یہاں سے اہل سنت اور دوسروں کا فرق سمجھیے گا، میں ایک اشارہ دے رہا ہوں۔ اب فرشتوں کے ساتھ مذہب اور مسلک کن کا ملتا ہے؟ اب دیکھیے گا، فرشتوں نے یہ نہ کہا کہ مولا تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، یہ بشر ہے، یہ نور ہے، جیسے ہے، مولا تو نے ہمیں حکم دیا ہے سجدہ کرو، ہم سجدہ کرنے لگے ہیں، بس یہ تیرا حکم تھا۔ یہ فرشتوں نے بس یہی بات کہی اور سجدہ کر دیا، اور ایک تھا کہتا یہ بشر ہے، یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، مجھ سے چھوٹا ہے، میں اس کو کیسے سجدہ کروں؟ اب یہی حکم رب نے فرمایا قرآن کریم میں۔ اب ایک جماعت تھی اہل سنت جس نے کہا مولا تو جیسا حکم دے گا اپنے نبیوں کو منوانے میں ہم ویسے ہی مانتے جائیں گے، جائے گا۔ اب تو جیسا حکم دے گا ہم ویسا حکم مانتے جائیں گے، یہ تیرا حکم تھا، کیوں بند کر دیا؟ اب پھر کہتا ہے شیطان اپنے رب سے قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، شیطان نے کہا میں بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے، وخلقتہ من طین، اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا قال فخرج منہا فانک رجیم، ارے نکل جا ہماری بارگاہ سے، ارے نکل جا ہماری بارگاہ سے۔ اب یہاں سے سبق دیا کہ ارے لوگو، نبی کے ادب میں انسان بارگاہ خداوندی میں مقبولیت پا جاتا ہے، اور نبی کی بے ادبی میں ہمیشہ کے لیے دھتکارا جاتا ہے۔ یہ بات بتائی، اس لیے رب نے فرمایا کہ تو نے ادب نہ کیا، ادب سے جھکا نہیں۔ قال فخرج منہا فانک رجیم، اب تو جا، تو ہماری بارگاہ سے دھتکارا گیا ہے۔ وان علیک اللعنتی وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، ارے جا قیامت تک کے لیے تجھ پر ہم لعنتیں برسائیں گے۔ اب رب تعالیٰ نے یہ کہا تو پھر آگے شیطان کیا سوال کرتا ہے؟ رب فانذرنی إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اے میرے رب مجھے ڈھیل دے اس دن تک کہ جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ یہاں تک میری زندگی، اب ایک سیاست تھی اس لعنتی کی، ایک اور چال تھی کہ میں موت کی سختی سے بچ جاؤں، میں موت کی سختی سے بچ جاؤں۔ ظاہری بات ہے جب قیامت برپا ہو جائے گی
معاشر کا میدان لگ جائے گا تو پھر پیدا ہونا اور مرنا یہ سب کام ختم ہو جائیں گے. اس وقت تک ڈھیل مانگتا ہے کہ موت کی سختی سے بچ جاؤں. اللہ رب العزت نے فرمایا الی یوم الوقت المعلوم، ہم تجھے اس وقت معلوم تک مہلت دیتے ہیں، تجھے ہم وقت معلوم تک مہلت دیتے ہیں. اور پھر کہتا ہے حسد ظاہر کرتا ہے اور کہتا ہے قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین. کہتا ہے پس قسم ہے تیری عزت کی، تیری عزت کی قسم ہے کہ گمراہ کر دوں گا سب کو مگر تھوڑے ہوں گے جو خالص تیرے ہیں یا تیرے محبوب والے ہیں. الا عبادک منہم المخلصین، مگر تھوڑے ہیں جو تیرے ہیں اور تیرے محبوب والے ہیں. وہ ہماری چال سے علامہ اقبال فرماتے ہیں بانگے درا میں خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں جو اشک سحرگاہی سے ظالم وضو. آپ فرماتے ہیں ان شیطانوں کی چالوں سے سب لوگ پھنس جاتے ہیں مگر کم قلیل ہیں، قلیل ہیں، قلیل ہیں جو رب والے ہیں اور رب کے رسول والے ہیں، وہ ہمیشہ ہی ان سے بچتے ہیں. اور پھر کیا وہی رب کی رحمت میں آ جائیں گے. پروردگار عالم صلی اللہ جل جلالہ نے فرمایا میری بھی بات سچی ہے. قال فالحق والحق اقول لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین. فرمایا میں سچ کہتا ہوں اور سچ کہا کرتا ہوں، بے شک میں بھی بھر دوں گا تجھے اور تیرے تابع داروں کو جہنم کے ساتھ، اور جو میرے اور میرے محبوب والے ہیں ہمیشہ جنت میں راج کرتے رہیں. میرے اور میرے محبوب والے ہیں ہمیشہ جنت میں راج کرتے جائیں گے. فرمایا قال فالحق والحق اقول، کہ میں سچ کہتا ہوں، میں سچ کہتا ہوں، سچ کہا کرتا ہوں. رب تعالی نے فرمایا لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین. اب اس فرمان کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شیطان کی ڈانٹ اور ڈپٹ کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آپ جنت میں تشریف لے جائیں، آپ جنت میں تشریف لے جائیں. میں اس کو سیٹ کی جائے کہ اس کو آپ نے فرمایا کہ جنت جائیں. رب تعالی نے فرمایا آپ جنت جائیں. حضرت تفسیر عزیزی میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں گئے، اس معاملے کے بعد جب جنت میں تشریف لے گئے، دیکھا بڑی خوبصورت تھی، بڑی خوبصورت تھی. سبحان اللہ، کیسا گھر ہی تھا جنت، کہ وہ جنت کہ جس کے بارے میں رب فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ میں جنت ان کو دوں گا جو مجھے جان دیں گے یا مال دیں گے. میں جنت ان کو دوں گا جو میرے راستے پہ جان دیں گے یا مال دیں گے. یہ خوبصورت محل، یہ خوبصورت گھر میں ان کو دوں گا. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تشریف لے گئے، وہاں گئے، آپ کو اونگ آ گئی، نیند آئی. اب رب تعالیٰ نے فرشتوں سے حکم فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو تو اونگ آ گئی ہے، اب تم اس کی پسلی سے ایک عورت کو پیدا کرو جو اس کی ہم جنس ہو، یعنی یہ بھی مٹی سے بنا تو وہ بھی مٹی والی ہو. کیونکہ آدم علیہ السلام اس اونگ کے آنے سے پہلے جنت میں خیال کر رہے تھے مولا کتنا خوبصورت گھر ہے، اور خوبصورت گھر میں آدمی اکیلا رہے چھس تو نہیں آتی، ظاہری بات ہے ایک ہم سفر بھی ہونا چاہیے، ہم ساتھی بھی ہونا چاہیے. ایسے خوبصورت گھر میں جب یہ خیش ظاہر کی سوئے، اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ میرے پیارے فرشتے ہو، اب آدم کی پسلی سے ہوا کو پیدا کر دو.
فرشتوں نے آدم کی پسلی کو چیرا اور حوا کو نکال کر پھر پسلی کو سی دیا، آدم کو پتہ بھی نہ چلا۔ اور پھر رب تعالیٰ نے حکم فرمایا ایک کرسی اٹھاؤ، جنت کی کرسی اٹھا کر جہاں آدم علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں ان کے سامنے تم حوا کو بٹھا دو، ان کے سامنے تم حوا کو بٹھا دو۔ حضرت حوا کو بٹھایا گیا سامنے کرسی کے اوپر۔ تو آدم علیہ السلام کو جب آنکھ کھلی تو دیکھا تو میرا ہم جنس ہے اور بڑا پیارا ہے، دل میل ہوا۔ اب اٹھ کر جانے لگے، آواز آئی رک جا، نزدیک نہیں جانا، رکو نزدیک نہیں جانا۔ مولا کیوں؟ رب نے فرمایا ایسے تو نہیں ہے نا کہ کسی کو مل جائے۔ آدم جس کی خاطر ہم نے تجھے پیدا کیا ہے اس کو بھول کر ایسے اس نعمت کو پا لے گا تو؟ جس کی خاطر ہم نے تجھے پیدا، مولا کیا؟ رب نے فرمایا فرشتوں کو، اے فرشتے ہو اس طرح کرو کہ اب جنت سے 70 سوٹ اٹھاؤ، 70 جوڑا کپڑے کا اٹھاؤ، آنکھ ہوا کو پہنا دو۔ فرشتوں نے وہ 70 سوٹ اٹھائے، جنتی لباس ہوا کو پہنا دیے۔ اس لیے تو یہ اما ہوا کی بیٹی کے لیے بھی یہی آیا جا رہا ہے کہ جب اس کی رخصتی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے تو پھر سوٹ زیادہ دینے چاہیے، یہ وہی بات آتی ہے ہوا والی۔ تو پھر اما ہوا کو وہ جنتی 70 لباس پہنایا گیا۔ اب اس کرسی کے اوپر بیٹھے، سجایا گیا جنت کو اوپر نیچے سے سارا کچھ سجا کے بعد اب رب تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم اب ایسا کر، ایسے تو ہاتھ نہیں لگا سکتا، سب سے پہلے اس طرح کر کہ میرے محبوب پر درود پڑھ، میرے محبوب پر درود پڑھ، جو تیری اولاد پیدا ہوگی وہ حلالی ہوگی۔ درود پڑھ، میرے الفاظوں کو سمجھے گا، میرے محبوب پر درود پڑھ، جو تیری اولاد ہوگی وہ حلالی ہوگی۔ اب آدم نے یہ نہ پوچھا کہ مولا تو کس محبوب پر درود پڑھا رہا ہے، کس محبوب پر درود پڑھا رہا ہے؟ محبوب تو پیدا ہی نہیں ہوا، درود پڑھنا بدعت نہیں ہوگا؟ باب آدم نے یہ سوال نہ کیا، مولا بدعت نہیں ہوگا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا آدم اب درود پڑھ۔ آدم علیہ السلام نے درود پڑھا۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ درود پڑھنے کی برکت تھی کہ آج بھی جو درود پڑھے گا اس کی اولاد حلالی پیدا ہوگی، یہ اس درود کی برکت۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اب 10 مرتبہ میرے محبوب پر درود پڑھ۔ آدم علیہ السلام نے محبوب پر 10 مرتبہ درود پڑھا اور پھر رب نے فرمایا کہ آدم اب تو نے 10 مرتبہ درود پڑھا ہے، تیرے لیے یہ عورت حلال ہے، اب یہ تیرے نکاح میں ہے۔ معلوم ہوتا ہے ہمیں تو ماں بھی درود کے صدقے ملی تھی، اور جو ہمیں تو ماں بھی اس درود کے صدقے ملی تھی۔ ارے جو درود کا انکار کرنے والا تھا وہ جنت سے نکال کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت کا مستحق بنا ہے، اور جو درود آج بھی پڑھتے ہیں رحمت کے مستحق بنتے جائیں گے۔ یہ ہے درود کی برکت کہ درود پڑھتے جاؤ، جنت کے مستحق بنتے جاؤ۔ اب دو بشر ہو گئے جنت میں، پہلے ایک تھا حقیقتاً ظاہراً بشر تھے مگر ان کی حقیقت رب کا نور تھی۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ہمارا ایک نبی نہیں، 1,24,000 پیغمبر نور ہی ہے، مگر بظاہراً بشری لباس پہنا اس لیے کہ جیسا دیس ویسا بھیس، آنا مٹی والوں میں تھا تو لباس بھی وہی پہن کر آئے۔ اب جنت میں رہے، ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے، کیوں نہ ہو اگر تمہارا ارادہ ہو تو اگلا جمعہ چلتے جائیں اسی موضوع پہ یا آگے پھر
کیونکہ جن دوستوں نے ذمہ لگایا تھا کہ جناب جی قصے ہوں جو قرآن کریم نے بیان کیے ہیں نبیوں کے، یہ تو بہت لمبے ہیں، میں بیان کرتا کرتا جاؤں میری عمر ختم ہو جائے گی، حقیقت کہہ رہا ہوں۔ آج دوسرا جمعہ ہے، میں کوشش کرتا ہوں مختصر بیان کروں، مگر کیا کروں، قرآن کریم ہے۔ تو دوستو یہ موضوع انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے یہاں سے پھر آگے بیان کریں گے، اگلا جمعہ یہاں سے ہی شروع ہوگا۔ جلدی آیا کرو، تمہاری خاطر ہی ہم بیٹھے ہوتے ہیں، تمہیں قرآن کی باتیں سمجھاتے ہیں، کون سی اپنی بات سمجھانے والی ہوتی ہے۔ تم جتنا جلدی آؤ گے 12:30 پہنچ جاؤ، میں 12:30 سٹیج پہ بیٹھ جاؤں گا۔ الحمدللہ یہ بات نہیں ہے کہ گھنٹہ 2 گھنٹے میں ہمارا بیان ختم ہوگا، جتنا تم جلدی آؤ گے اتنا ہم جلدی بیان شروع کر دیں گے۔ اگلا جمعہ میں فکس 1 بجے بیٹھ جاؤں گا، کیونکہ موضوع ختم نہیں ہوتا، موضوع بڑے لمبے لمبے آ چکے ہیں۔ تو دوستو میں نے اس موضوع کے درمیان میں ایک بات کہی ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ جس جنت میں ہمارے باپ آدم علیہ السلام گئے، اس جنت کا رب نے اور لوگوں سے حکم فرمایا کہ وہ آدم تھے جن کو ہم نے بنانے کے بعد ڈائریکٹ جنت میں بھیج دیا۔ اب تمہارے لیے بات یہ ہے کہ تم سے ہم جنت کے بدلے میں جان لیں گے یا مال لیں گے۔ یہ 2 چیزیں ہیں، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم، ان 2 چیزوں کے بدلے ہم تجھے جنت دیں گے، یا جان یا مال۔ جان بھی میرے راستے پہ دینی ہوگی اور مال بھی میرے راستے پہ دینا ہوگا۔ دوستو ہمارا ایک دوست تھا جو کہ آج سے 20-25 دن پہلے وفات پا چکا ہے، بابا حضور کالیا۔ مجھے فکر ہی نہیں ہوتی تھی مدرسے کی، نہ گندم کی فکر ہوتی، کچھ نہ ہوتا تھا۔ اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کہتا تھا کہ استاد جی جب تک زندہ ہوں یہ نظام میں چلاتا جاؤں گا۔ اور دوستو بات یہ ہے، اب ہم اس مشکل میں پڑ چکے کہ نظام چلانا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا، ایک تو مدرسے کے 2 اہم کام ہیں، ایک ہماری لائبریری جہاں کتابیں پوری نہیں آتی، میں چاہتا ہوں تھوڑا سا کام بڑھ جائے کہ کتابیں بھی پوری سما سکیں۔ کافی ساری کتابیں ایسی ہیں جو ڈبوں کے اندر بند کر کے پڑھی ہیں، جہاں تک آ سکتی تھی آئی ہیں۔ یہ تفسیریں اور حدیثیں ہیں، کوئی دنیا کی کتابیں ہیں نہیں۔ نبی کا وہ بھی فرمان ہے کہ جس نے قرآن اور میرے فرمان کو محفوظ کیا ہے، قبر میں ہم اس کو محفوظ کر دیں گے۔ دوستو یہ 2 چیزیں ہیں۔ اور دوسرا ہے مدرسے کی سال کی گندم، یہ بڑی مشکل ہو گئی اب چلانا۔ میں دوستوں سے گزارش کروں گا جو گندم کا من دے سکتے ہیں وہ من دے دیں، یا پیسے دے سکتے ہیں اتنے پیسے دے دیں، یا جتنا ہو سکتے ہیں لے ابھی خدمت یہیں پہ کر دیں اور بتا دیں۔ میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا دوستو یہ ایک نیکی کا کام ہے کہ مسجد میں اور پھر مسافر طلباء کی خدمت کرنا، خدمت مسافر طلباء کی کرنا آقا کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ دین والے کے دین میں حصہ ملانا یہی بات ہوتی ہے کہ دین کی اس کو محفوظ کرنے کی یہی خدمت کر لینا تاکہ بچے قرآن پڑھتے جائیں گے۔ یہ آج جو بچے آپ کے خرچے پہ پلنے والے آج آپ کے خرچے پہ ہیں، اور پھر یہی بچے حافظ قرآن بن کر عالم دین بن کر آگے پڑھائیں گے، وہی ثواب آپ کی طرف آتا جائے گا۔ وہ آگے پڑھائیں گے ان کا ثواب آپ کی طرف آتا جائے گا، وہ آگے پڑھائیں گے ان کا ثواب آپ کی طرف، یہاں تک کہ قیامت تک کڑی سے کڑی دار مل جائے گی۔ دوستو میں گزارش کروں گا جلد از جلد جتنا ہو سکے خدمت کرتے جائیں اور اٹھتے جائیں، ماشاءاللہ۔ گرامی قدر آج کی اس نورانی متبرک محفل پاک میں ہمارے درمیان محدث اعظم ساؤنڈ اور موبی کیسٹ سیڈیز کی حوالہ سے ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد کا یہ وہ خوبصورت ادارہ ہے کہ جسے عالم اسلام کے ممتاز خطباء، علماء، ثناخانہ نشری لہان، قرہ کی ویڈیو اور آڈیو سیریز جو ہیں وہ آپ حضرات کو دستیاب ہو سکتی ہیں۔ آج کی اس محفل پاک میں
یہ ساؤنڈ سمیت HD کیمروں کے ساتھ پوری محفل پاک کی کارروائی کو محفوظ کر رہے ہیں۔ آج کی اس محفل پاک کی مکمل آڈیو ویڈیو سیڈیز آپ حضرات DVDs ان سے حاصل کر سکتے ہیں۔ پیر قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب، سگی محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ ملٹی میڈیا اور DVDs کے حصول کے لیے ارشد مارکیٹ جنگ بازار محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی میکرز کے حوالہ سے آپ حضرات نے ہمیشہ یاد رکھیں۔ ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد۔